کی بیرامی کریں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول نبی مناسب مقبول فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز جن و انس کی تخلیق اس لیے فرمائی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا سورۃ الذاریات میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور عبادت کا معنی مفسرین نے بیان فرمایا لیعبدون ای یوحدون. عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ رب العالمین کی توحید پر عمل کرے، اس کی توحید کو جانے، توحید پرست بن جائے. توحید کا لفظ ہم لوگ اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کے معنی اور مفہوم پر غور بہت کم ہوتا ہے. توحید کا معنی، توحید جو ہے وحد یوحد سے بنا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے ایک بنانا، یکتا کہنا، کسی چیز کو ایک بنانا، ایک ماننا، اس کا نام توحید. اور سارے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی ربوبیت میں کہ وہ اکیلا رب ہے، اس کی الوہیت میں کہ وہ اکیلا معبود ہے، اس کے اسماء و صفات میں کہ وہ جیسے سمیع ہے ویسا کوئی سمیع نہیں، جیسا وہ بصیر ہے ویسا کوئی بصیر نہیں، جیسا وہ سننے والا ہے ویسا کوئی سننے والا نہیں. تو اللہ کی ربوبیت اس کو رب ماننے میں اور اس کی عبادت میں اور اس کے اسماء و صفات میں کسی اور کو شریک نہ کرنا، اکیلا اور یکتا ماننا، اس کا نام توحید. اور توحید کا سمجھنا میرے بھائیوں بہت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے قبر میں جو سوال ہونے والا ہے، قبر میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ 3 سوالات میں سے من ربک، تمہارا رب کون ہے، کس کو رب مانتے تھے، کس کی عبادت کرتے تھے. اور اس سے بڑھ کر آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب روحوں کو پیدا کیا، قرآن کو بتاتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب روحوں کو پیدا کیا، زمین پر انسان نہیں بستے تھے، کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کو نہیں بھیجا تھا. عالم ارواح میں جب روحیں تھی، سارے انسانوں کی روحوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، ساری روحوں کو نکالا، اور روحوں کو نکالنے کے بعد ان کو خود ان پر گواہ بنائے، خود ان سے گواہی دی کہ تم جو اعمال آگے دنیا میں جا کے کرنے والے ہو اس کے پہلے تم گواہ ہو جاؤ. ان سے کیا گواہی دی؟ اس عہد کو عہد الگ کہا جاتا ہے. الگ تو بے وقت کو، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ روحوں سے عہد لینا ہے. جب انسان وجود میں نہیں آئے تھے، زمین پر انسان نہیں بستے تھے، اللہ تعالیٰ نے زمین پر لوگوں کو نہیں بتایا تھا، اس سے بہت پہلے عالم ارواح میں روحوں سے اللہ نے کیا. یہاں پر یہ بات بھی ہم کو جاننے کے لیے ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین کی مشیت کی تو روحوں نے سنا بھی، روحوں نے سمجھا بھی، اور روحوں نے جواب بھی دیا. اس معاملے کو ہر جگہ پر نہیں فٹ کیا جا سکتا ہے. یہ روحیں سنتی بھی ہیں اور روحیں سمجھتی بھی ہیں. بات آپ دیکھیے دنیا کے اندر آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قبر کی زندگی کوئی نہیں. وہ یہ مانتے ہیں کہ روحیں سنتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا کہ روحوں نے سنا، روحوں نے سمجھا اور روحوں نے جواب دے دیا. یہ دوسرا مسئلہ ہے، میں اپنے موضوع پر ہی لیتا ہوں.
کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ساری روحوں سے عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. یعنی پہلے ہی دن سے اللہ نے یہ بتا دیا کہ دنیا میں جا کر تم کو صرف اور صرف میری ہی عبادت کرنا، اور صرف مسلمانوں سے نہیں کہ جو دنیا میں مسلمان رہنے والے تھے انہی کی روحوں سے اللہ نے عہد لیا، انہی کی روحوں سے اقرار کیا، بلکہ سارے انسانوں کی روحوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عہد لیا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں. الگ تم ربکم، ساری روحوں نے اس وقت میں ساری روحوں نے اقرار کیا اللہ کے سامنے، قالوا بلا، اللہ بے شک تو ہمارا رب ہے، شہید نہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اس لیے ہم نے عہد لیا کہ ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم کو تو پتہ نہیں تھا کہ اللہ نے تیری عبادت کرنا چاہیے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، ہم کو یہ پتہ نہیں تھا، ہم تو غافل تھے. اور یا تو تم یہ کہو او تقولوا انما اشرک آباؤنا، اور یہ تم کہو کہ ارے ہمارے تو باپ دادا جو کرتے تھے ہم لوگ سے چلے آ رہے ہیں. اس لیے ہم نے ان سے اقرار کرے. دیکھیے کیوں اقرار کیا؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن بندے نہ کر سکے تو ہوتا چلا آ رہا. ہم جیسے دیکھ رہے تھے ویسے ہم کر رہے تھے. اللہ نے ایک ایک سے انفرادی طور پر ایک ایک بندے سے ایک ایک روح سے اللہ نے عہد لیا. یہ میں تمہارے پاس نہیں ہوں، کل کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو معلوم نہیں. اور پھر دیکھیے اتنی اہمیت کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا جیسے کہ مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کی روحوں کو جمع کیا، ان کو صورت دی اور ان کے جوڑے جوڑے اللہ نے بنائے، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ تمہارا رب نہیں. جب انہوں نے کہا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے، اللہ نے فرمایا میں ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو گواہ بنا اور تمہارے باپ آدم کو بھی گواہ بنا کہ کل تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم کو خبر نہیں، ہم کو معلوم نہیں. ہاں اس پر بس نہیں بلکہ میں ہر دور میں اس عہد کو یاد دلانے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجوں گا، اپنی کتابیں ان پہ نازل کروں گا. یہاں پر اس کی ایک منٹ کے لیے سوچیے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہم کو پکڑنا، انسانوں کو پکڑنا، تو کیا اس عہد کو نہیں پکڑ سکتا تھا کہ ہم نے تو تم کو کہہ دیا تھا، تم نے اقرار کر لیا تھا، اب تم کہہ رہے ہو ہمیں نہیں معلوم تھا. نہیں، اللہ نے ایسا نہیں کیا، اللہ ایسا نہیں کرتا، اللہ ایسا نہیں کرے گا. بلکہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اس عہد کو کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس بات کو یاد دلانے کے لیے ہر دور میں اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو اور یاد دلاتے رہے، وہ روکتے رہے برائی سے، وہ شرک سے منع کرتے رہے. اور آپ دیکھیے توحید کی اہمیت اتنی کیوں ہے؟ اس لیے کہ سب سے پہلے اس کا جاننا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، جان لو، اس بات کا علم حاصل کر لو، اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور اللہ کے نبی نے جو فرمایا خلق العلم بفریضۃ علی کل مسلم، اور مسلمان کا علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. اس میں سب سے پہلے آدمی کو اپنے رب کے بارے میں جاننا ہے، اپنے رب کی توحید کے بارے میں جاننا چاہیے. یہ ہمارا رب کیسا ہے اور اس کی عبادت کیسے کرنی چاہیے اور توحید کس کا نام ہے، سب سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اور آپ سمجھ سکتے ہیں سارے انبیاء کی دعوت آپ قرآن میں پڑھ لیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین نے سارے نبیوں کی دعوت کو بیان کی اپنے کلام کے اندر. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اگر اس کی اہمیت اتنی نہیں ہوتی، توحید کو سمجھنے اور سمجھانے کی اہمیت نہیں ہوتی، اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں اللہ ماننا اس کی اہمیت نہیں ہوتی، شرک سے روکنے اور بچانے کی اہمیت نہیں ہوتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبیوں کو نہیں بھیجتا اس مشن کو. اللہ فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول، آپ سے پہلے بھی ہم نے جو بھی رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہیں ان کی طرف ہم نے یہی وحی کی کہ انہ لا الہ الا انا، یہ میرے سوا کوئی معبود، اگر سچا معبود کوئی ہے، عبادت کے لائق کوئی ہے تو وہ صرف اللہ کا معبود. کیا وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، فاعبدون، میری عبادت. اور ہر نبی کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی، ہر نبی کو یہ حکم دیا کہ سب سے پہلے اس چیز کی دعوت کی جائے اور
ہر نبی نے اس پر عمل نہیں کیا۔ تمام انبیاء کی دعوت کی شروعات آپ کے کان سے ہوئی۔ آپ پڑھیے قرآن کو، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر فرماتا ہے، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ عبادت صرف اللہ کی، عبادت کے جتنے طریقے ہیں، قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، چاہے وہ بدنی عبادت ہو، چاہے مالی عبادت ہو، چاہے قلبی عبادت ہو، ہر عبادت کو اللہ کے پاس کریں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کچھ نہیں کرنا۔ ہر وہ عمل جس سے اللہ راضی ہوتا ہو اس کو اسی کے لیے بجا لانا ہے، اس کا نام عبادت۔ تو نوح علیہ السلام کی دعوت آپ دیکھیں، نوح علیہ السلام کس قوم میں مبعوث کیے گئے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک 10 پشتیں آئی، ساری پشتیں، ساری نسلیں توحید پر قائم ہوئی۔ سب سے پہلا شرک جو شروع ہوا وہ نوح علیہ السلام کی قوم میں شروع ہوا۔ سب سے پہلا شرک کہ 5 بتوں کی عبادت انہوں نے شروع کر دی، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک 10 پشتیں آئیں، 10 قومیں آئیں، 10 نسلیں آئیں، کوئی بھی شرک نہیں کرتا، کسی کے اندر بھی شرک نہیں تھا۔ سب سے بڑا شرک شروع ہوا نوح علیہ السلام کی قوم میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس قوم میں بھیجا، دوسری قوم کی طرف بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک، 10-20 سال نہیں، 100-50 سال نہیں، 950 سال تک۔ آپ بتائیے اگر اہمیت نہیں ہوتی توحید کی، جو جیسا کرتا ہے اس کو کرنے دو، جو جس راہ پہ جا کر اس کو جانے دو، جو جس جگہ پر چل رہا ہے اس کو چلنے دو، تو نوح علیہ السلام دعوت نہیں۔ توحید کی اہمیت نہیں ہوتی اگر اول توحید ہی کیوں، جیسے سوال ہے سب سے پہلے توحید کیوں، اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی اہمیت اس قدر ہے کہ سارے اعمال اگر قبول ہوں گے تو توحید کی بنا پر قبول ہوں گے۔ ایک آدمی اگر توحید پرست نہیں ہے، دیکھیے میں نے جو آج آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ ابراہیم کی، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، اللہ تعالیٰ ایک پاک کلمے کی مثال بیان کرتا ہے۔ ایک کلمہ طیبہ، پاک کلمہ، ہم لوگ جو پاک کلمہ پڑھتے ہیں کون سا ہے؟ کلمہ طیبہ پڑھیے، کون سا کلمہ طیبہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر کیف، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ضرب اللہ کہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے پاک کلمے کی ایک پاک درخت سے، پاک کلمے کی مثال پاک درخت سے، اصلھا ثابت، اس کی جڑیں تو زمین میں، وہ فرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں کہاں ہیں؟ آسمان میں۔ جڑیں زمین میں ہیں اور شاخیں آسمانوں میں ہیں۔ تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربھا، اور یہ ایسا پھل ہے کہ ہر زمانے اور ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ کیا مانا؟ کلمہ طیبہ کی مثال اللہ دے رہا ہے۔ کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاک درخت سے اللہ نے دی اور فرمایا کہ اس کی جڑ کہاں ہے؟ زمین میں، اور شاخیں آسمان میں پہنچی۔ اور کیا کلمہ طیبہ جڑ ہے، بغیر جڑ کے درخت نہیں ہے۔ درخت اگتا ہے، جڑ کے اوپر اگتا ہے، جڑ کا ہونا ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا کوئی درخت دیکھا جو لٹک رہا ہو، اگ رہا ہو بغیر جڑ کے؟ تو یہ توحید جو ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار اور اس کا سمجھنا، یہ جڑ ہے۔ اور باقی دین کے دوسرے مسائل، عبادات، معاملات اور دوسرے جو مسائل ہیں وہ سارا تنا اور شامل۔ اور یہ بھی مثال اللہ نے دی کہ تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربھا، دوسرے درخت تو موسم کے مطابق پھل لیتے ہیں، فلاں موسم میں پھل، فلاں موسم میں پھل نہیں، لیکن یہ درخت توحید کا درخت ایسا درخت ہے کہ ہر موسم میں پھل لیتا ہے۔ یعنی جس کے دل کے اندر یہ درخت، جس کی جڑیں راسخ ہو جاتی ہیں توحید کی، لا الہ الا اللہ کو جو صحیح سمجھ کر پڑھنے لگتا ہے اور عمل کرنے لگتا ہے، جس دل میں یہ کلمہ راسخ ہو جاتا ہے، پھر اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ فائدہ کا سمجھانا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ فائدہ۔ تو سب سے بڑا فائدہ اس کلمے کا کیا ہوتا ہے کہ آدمی پختہ ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ مخالفین، کافرین، مشرکین، مفسدین، سب کی مخالفتوں پر وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ دیکھتے ہیں بلال حبشی رضی اللہ عنہ، یاسر رضی اللہ عنہ کے گھرانے والے، کون سی چیز تھی اور مجھے بہت پہلے آتے تھے،
فرعون کے جو جادوگر ہیں ان کا حال دیکھیے، جس چیز نے ان کے اندر سوال پیدا کی. ہاں صبح میں پوچھ رہے فرعون اگر ہم جیت گئے تو تم ہمیں کیا دو گے؟ کہا کہ میں تم کو اپنا مصرف بنا دوں گا، بڑے بڑے عہدے تم کو دوں گا. لیکن شام ہوتے ہوتے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک لکڑی سارے ہمارے جادو کو ختم کر رہی ہے، تو شام ہوتے ہوتے انہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دیا. اور جب فرعون نے کہا کہ میری اجازت کے بغیر تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، موسیٰ کی دعوت کو تم نے مان لیا میری اجازت کے بغیر، یہ سارا معاملہ جو ہے موسیٰ کا جادو ہے جو موسیٰ کو سکھا رہا ہے علیہ السلام. کہا میں تم کو سزا دوں گا، دائیں ہاتھ کاٹوں گا بایاں ہاتھ کاٹوں گا دایاں سے، اور تم کو سولی دے دوں گا. تو صبح کے لالچی، صبح کے مال کے پیچھے دوڑنے والے شام میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو سزا تو دے رہا ہے، جو سزا تم کو دینا ہے تو دے دے، یہ سزا تو دنیا کی ہے. ہم کو تو اللہ کا خوف ہے، اپنے تیرے کہنے کو جو جادو کیا اور یہ سارے معاملات سیکھے اور کیے، اس کے بارے میں ہم اللہ کو ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کیا ہے. یہ سزا جو تو دے رہا ہے یہ دنیا کی حقیقت ہے. ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے. دیکھیے علماء نے بیان کیا ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ نے کہ صبح کے جادوگر تھے اور شام کے شہداء تھے. صبح کے جادوگر تھے اور شام کے شہداء تھے. شام کو اللہ کے نام میں انہوں نے جام جہاد نوٹ کر دیا، استقامت پیدا ہوتی ہے. سب سے بڑا توحید کا جو فائدہ ہے لا الہ الا اللہ کو صحیح طریقے سے پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ کی اندر ثبات پیدا ہو. اب دیکھیے وہ واقعہ قرآن کے اندر محفوظ ہے. قتل اصحاب الحدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العظيم. خندق والے قتل کر دیے گئے، خندق والے شہید کر دیے گئے. کیا قصور تھا ان کا؟ خندقیں کھود کر بڑی بڑی مسلمانوں کو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والوں کو ہمارے لیے احمد آباد کوئی نیا نہیں ہے. میرے ہمارے لیے موجودہ دور کے فسادات اور اس میں مسلمانوں کا قتل عام یہ نئی چیز نہیں ہے. ہمارے سامنے کلام اللہ کھلی کتاب موجود پڑی. یہ قتل اصحاب الحدود وہ خندق والے قتل کر دیے گئے. النار ذات الوقود وہ بہت بڑی ایندھن والی آگ تھی. اذ هم عليها قعود سارے دشمنان اور مخالفین اس کے ارد گرد بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے. اور کیا قصور تھا ان کا؟ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز. ان کا قصور کیا تھا کہ اللہ جو عزیز غالب ہے اور الحمید قابل حمد ہے اس کو نہیں مان رہے. قصور کی پالار ہم کو ختم کرنا، خندقیں کھود کر ان کو خندقوں کے سراغ جلا کر اس میں بندی آگے ڈالنا. ہمارے سامنے واقعات بڑے تھے. ہمارے سامنے فرعون کی بیوی کا واقعہ ہے. اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اس نے کیا کہا؟ اللہ مجھ کو تیرے قریب جنت سے گھر لا دے اور فرعون سے، اس کے عمل سے، مظالم سے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے. کیا اللہ تعالیٰ نے کیا؟ اللہ تعالیٰ کیسے اس کو بچایا؟ آپ قرآن کے اندر تفسیروں کے اندر. تو میرے بھائیوں، سارے نبیوں کی سب سے پہلی دعوت توحید. انہوں نے توحید کے معاملے کو شروع کیا. اسی طرح دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا. قوم عاد کی طرف پہلا آج لقاء ہودا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. انہوں نے بھی یہی دعوت دی سب سے پہلے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف بھیجا. انہوں نے کیا دعوت دی؟ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اسی طرح شعیب علیہ السلام کو اللہ نے مدین کی طرف بھیجا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ہم دیکھیے آپ یہ نقطہ بھی غور سے سمجھیے اور اس کو سنیے اور جانیے. یہ ایسا نہیں تھا کہ قوم کے اندر اور کوئی برائی نہیں تھی. ہاں ایسا نہیں تھا کہ قوم میں اور کوئی برائی نہیں تھی. یہ ساری قوموں میں کچھ برائی ایسے اس کے علاوہ موجود تھی. اور شعیب کا کیا حال تھا؟ اصحاب مدین کا کیا حال تھا؟ وہ ڈنڈی مارتے تھے، وہ کم سوچتے تھے، وہ دھوکہ دیتے تھے اور دوسری اخلاقی برائیاں بھی لوگوں کے اندر موجود تھی. لیکن ان برائیوں کو نہ چھیڑتے ہوئے یا ان برائیوں پر نقد نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے جس برائی سے روکا گیا یا سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی گئی ہو کیا؟ سب سے پہلے دنیا کی سب سے بڑی برائی شرک، جو انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا اور مشرک پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا. جو آدمی
جو آدمی کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا توحید، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موحد پر جہنم کو حرام کرا دی۔ جو آپ کے حقیقی معنی میں توحید ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس حال سے مرا جو اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ تھا، اس کی معرفت کے ساتھ اس کو جانتے ہوئے اس نے اس کو زبان سے ادا کیا، وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے۔ اس کے گناہوں کی پاداش میں اللہ تعالیٰ اس کو اگر جہنم میں ڈال بھی دے تو ہمیشہ وہ جہنم میں نہیں رہے۔ یہ توحید ہے۔ اسی لیے دوسری برائیاں معاشرے میں موجود ہیں، دوسری برائیاں بڑھ رہی ہیں، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب سے پہلے توحید کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ اپنے رب کی معرفت حاصل کر لے گا، اللہ کے بارے میں جان لے گا اور یہ معلوم کر لے گا کہ مجھے جو بھی کرنا ہے میرے رب کے لیے کرنا ہے اور جو بھی کرنے والا ہے میرا رب ہے، تو پھر سارے معاملات اس کے اللہ سے ہوتے ہیں، اور پھر وہ برائیوں کو، نافرمانیوں کو، مخالفتوں کو چھوڑتا چلا جائے۔ اس لیے دیکھیے آگے میں آتا ہوں اس بات کی طرف۔ شعیب علیہ السلام علیہ احمدین اقام شعیب قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم۔ بتایا جا رہا ہے کہ قوم جو ہے ناپ تول میں کمی کر رہی ہے، ناپ اور تول میں فرق ہوتا ہے۔ کیل اور میزان، کیل جو ہے ناپنے کا آلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، میزان ترازو کو کہتے ہیں۔ ناپ اور تول دو الگ الگ چیزیں، اور دونوں کے اندر وہ دھوکہ کرتے تھے، لیکن شعیب علیہ السلام اس معاملے کو پہلے نہیں چھوڑتے، پہلے اس پر آپ قدم نہیں لگاتے، بلکہ آپ پہلے شرک سے روکتے۔ یہ سب سے بڑی برائی اگر ختم ہو جائے گی تو چھوٹی چھوٹی برائی اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام جہاں پر آنکھ کھول رہے ہیں، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے جس گھرانے میں، وہاں خود بت پرستی نہیں ہے صرف، بلکہ باپ خود مینوفیکچرر ہے، باپ خود خودگر ہے، خودگر گھر میں مورتیاں بنتی، گھر میں معبود بنتے، اور ایسے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام آتے بولتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطرت پر قائم رکھا، توحید پر قائم رکھا، اور ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی نصرانی یا مجوسی بنا دیتے۔ آپ نے نہیں فرمایا یُسَلِّمَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو مسلمان بنا دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان میں پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے علماء بیان کرتے ہیں، محققین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسے ماحول میں رہتا ہے جہاں کسی دھرم کا پالن کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں، کسی دھرم کو ماننے والے لوگ موجود نہیں ہیں، کسی دین کے ماننے والے لوگ موجود نہیں ہیں، تو وہ تلاش کرتے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک، اپنے رب تک پہنچ جائے۔ اس کی فطرت اس کو اس بات کی طرف لے جائے گی، وہ اپنے حقیقی معبود کو پڑھتا ہے۔ دوسرے ادھیان والے اگر موجود ہیں تو وہ اس کو بلا کر دیں، لیکن اگر کوئی بھی موجود نہیں ہے تو اس کی فطرت اس کو آخر میں اس کے حقیقی رب تک پہنچا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں آپ دیکھیے، باپ بتگر ہے، ابراہیم علیہ السلام کی فطرت میں اللہ نے جو چیز رکھی ہے اس کو سامنے رکھا، باپ کو سمجھایا، قوم ستارہ پرست ہے، قوم ستاروں کی پوجا کر رہی ہے، قوم سمجھ رہی ہے کہ ستارہ معبود ہے، لیکن دلیلوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام ڈنڈے کی چوٹ پر تنہا اکیلے، کوئی ساتھ نہیں، یہاں تو ماشاءاللہ 50-60 لوگ بڑے ہیں، ہاں، لیکن وہاں اکیلے ابراہیم کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں، وہ اشارہ کرتے ہیں، ستارہ سمجھتا ہے اس کو اشارہ کرتے ہیں، آدھا رب یہ میرا رب ہے، لیکن فلما اکلا اللہ وہی بلا ستارہ غائب ہو گیا، یہ رب نہیں۔ یہ تو ایسا ہے کہ اس پر کسی اور کا کنٹرول ہے، کہ کسی کے نکالنے سے نکل گیا، کسی غائب کرنے سے غائب ہو گیا، جب یہ غائب ہو گیا تو رب نہیں ہو سکتا، رب وہ ہے جو ہمیشہ موجود ہے۔ چاند دیکھ کر کہتے ہیں حالات نہیں، لیکن جب چاند بھی غائب ہو گیا تو کہا لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اگر میرا رب مجھ کو ہدایت نہ دے تو میں گمراہ قوم کا ساتھی ہو جاؤں گا۔ اور پھر رات کے انتظار کے بعد سورج نکلا تو سورج کو دیکھ کر کے حالات اپنی حالات، ہاں یہ میرا رب یہ بڑا ہے، پورا آس پاس سارا روشن ہو گیا ہے، بہت زیادہ روشنی پھیل گئی ہے، لیکن شام ہوتے جب وہ بھی غائب ہو گیا تو کیا کہا، قال یا قوم انی بریء مما تشركون، اے میری قوم کے لوگوں میں اس سے بیدار ہوں جس کو تم کر رہے ہو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میرے بھائیو، یہ انبیاء کی بات ہے، تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ کتنی بڑی تکلیف ہوئی ابراہیم علیہ السلام کو، آپ سب کو معلوم ہے کتنی بڑی تکلیف ہوئی کہ دنیا کی سب سے بڑی آگ جلائی گئی،
اگر توحید کی اہمیت نہیں ہوتی اور شرک کا رد مشرکین کے لیے برا نہیں ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کو سزا نہیں دی جاتی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے چاہا ہے کہ زمین پر اسی کا کلمہ پڑھو، اسی کی عبادت ہو، اور اس کے لیے اللہ نے مشن دے کر سارے نبیوں کو بھیجا اور سارے نبیوں نے سب سے پہلی دعوت دی. اور آپ دیکھیے اور آگے چلیے جناب یوسف علیہ السلام، وقت مختصر کر رہا ہوں اس لیے کہ وقت مجھے کم دیا گیا اور موضوع طویل ہے، وقت قلیل ہے. موضوع ایسا ہے کہ 23 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکہ میں لی اور 10 سال تک مدینہ میں بھی آپ نے توحید سکھائی، عقیدت سکھایا ہے. اور سارے نبیوں کی دعوت 1 لاکھ سے اوپر جو انبیاء کم و بیش بیان کیے جاتے ہیں، 1 لاکھ سے اوپر کی تعداد سب کی دعوت توحید رہی ہے. اس کو میں آگے دیکھنے کی کیا پڑے. یوسف علیہ السلام جیل میں کیا کیا حالات کیے یوسف علیہ السلام پر آپ سب کو معلوم ہے. بھائیوں کے حضرت کا شکار ہوئے، پہلے بھائیوں کو اسکول میں ڈالتے، اس کے بعد حکومت وقت نے جاتی کی قصور عورت کا تھا، بات نہیں سنی گئی اور زبردستی یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا. اور مسلمانوں کے لیے معاملہ نیا نہیں ہے، ہر دور میں مسلمانوں پر اسی طرح مظالم ہوتے رہے ہیں اور ان کو بغیر کسی قصور کے جیلوں میں ڈالا جاتا رہا ہے. اور مسلمانوں کو آزمائش جائے گا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا یہ دنیا میں تو یوسف علیہ السلام ان کو جا کر کے جیل میں سب سے پہلے بھائیوں کا شکوا کرنا چاہیے. اپنے ساتھیوں کے سامنے دیکھو میرے بھائی نے ایسا کیا ہے نا. اس کے بعد حکومت کا شکوا کرنا چاہیے گا کہ حکومت نے ضرورت نہیں اس کو جیل میں ڈال دیا. چلو مل کر کے اپن حکومت بناتے ہیں، ہم لوگ حکومت تیار کرتے ہیں اور ان کا تختہ پلٹتے ہیں. چلو یہاں سے مشن شروع نہیں. یوسف علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کا آسر سے بیان کیا. یوسف علیہ السلام نے حکومت کا ظلم نہیں کیا بلکہ کیا کہا، اے میرے جیل کے ساتھیوں، یہ مختلف رب جو تم نے بنا رکھے ارباب اور متفرقون خیر، یہ جو مختلف رب تم نے بنا رکھے ہو یہ بہتر ہے یا تو واحد قہار ہے تو اکیلا اللہ بہتر. جیل میں رہتے ہوئے بھی توحید کی دعوت دی جا رہی ہے. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم. اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ رب العالمین کے سوا جس کو تم بھول رہے ہو تو نام ہی نام ہے، نام ہی نام ہے. آج کے دور میں بھی پوری فٹو کی بات ہے کہ جو بتوں کے نام لیے جاتے ہیں اور غیر اللہ کے جو نام لیے جاتے ہیں نام ہی نام ہے جو تمہارے باپ دادوں نے بگڑ لیے ہیں. اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی. یہ دعوت یوسف علیہ السلام. اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. میرا رستہ کیا ہے، بے شک میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے رب مان لیا، رب بنا لیا، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو جنہوں نے معبود مان لیا، اللہ تعالیٰ نے اتنے بہترین دلائل دیے ہیں اپنے کلام میں. واضح دلائل کہ جن کو تم معبود بنا رہے ہو، عیسیٰ اور عیسیٰ کی ماں کو، کانا یا اسلام تمام صاحب، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. جو کھانا کھاتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے، محتاج ہے، کمزور ہے، معبود نہیں ہو سکتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعوت دی بنی اسرائیل کو یہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبادت. اب سے آئیے محمد رسول اللہ آپ پڑھیے بھائی، ضرور پڑھیے. ہماری زبانیں ہلنی چاہیے اللہ کے نبی کا نام سن کر. آپ کے کتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر. آپ نے وہ دعوت انسانوں کے سامنے پیش کی جو انسانوں کو انسان بنانے والی. کہتے ہیں کہ 23 سال کی مستقبل مدت میں وہ لوگ جن کے اندر ساری حیوانیت موجود تھی، ساری برائیاں موجود تھی، وہ کہتے کندن بن گئے. اور ایسے کندن بنے، ایسے اللہ نے انہیں صاف کیا کہ آنے والے دوسرے لوگوں کے لیے اللہ نے ان کو دلیل بندنا بنا. یہاں تک بتا دیا کہ پرینامن میری پکڑے چلو، جب تک تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح ایمان نہیں لاتے تم ہدایت پر نہیں بنتے. جیسے صحابہ ایمان لا اللہ کا، جیسے صحابہ کی توحید تھی، جیسے صحابہ کا عقیدہ تھا، جب تک تمہارا عقیدہ مطالعہ کرنے ہو جاتا تم ہدایت پر نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوتے ہیں. آپ کے دور میں کون سی برائی نہیں پتہ نہیں، گرانی ہے، جوا، چوری، دوسری برائیاں، شراب خوری، کون سی برائی ہے جو معاشرے کے اندر نہیں ہے؟ لیکن اللہ کے نبی نے صفا کی پہاڑی پر کر کے سب سے پہلے کون سی دعوت دی؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لوگوں سے فرماتے کہ شراب پینا چھوڑ دو تو لوگ مخالف ہو جاتے، اس لیے کہ شراب کی گھٹیوں میں نظر.
اور کوئی برائی اللہ کے نبی نے چھوڑنے کے لیے نہیں کہا. لڑکیاں زندہ برگور ہو رہی ہیں, زنا ہو رہا ہے, شراب خوری ہو رہی ہے, جانوروں کو زندہ خراب کر کے ان پر نشانہ بازی ہو رہی ہے, اور کون سی برائی ہے جو معاشرے کے اندر نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب سے پہلے اول توحید, سب سے پہلے آپ دیکھیے کہاں کھڑے ہیں, وہ منظر آپ اپنی نگاہوں میں لائیے. آپ پہاڑی پر کھڑے ہوئے ہیں اور سامنے مشرکین ہیں, سامنے آپ کے مظلومین ہیں جن کو آپ کو دعوت دینا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنا اخلاق سامنے, سب سے پہلے داعی کو اپنا اخلاق سامنے رکھنا چاہیے, اپنے اخلاق کی فکر کرنا چاہیے کہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کوئی جہاں آپ کو کھلا ہے, لوگ تمہیں کھائے ہوئے ہیں, حج کو جا رہے ہیں, جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق آپ دیکھیے, آپ نے سب سے پہلے اپنی ذات کو رکھا, فرمایا میں نے 40 سال کا اللہ تمہارے درمیان بتایا ہے, بتاؤ اس کو سچا پایا ہے جھوٹا پایا ہے. سارے لوگوں نے ایک سوال کو کہا کہ آپ نے کبھی آپ کو جھوٹ نہیں سنا. ایک داعی آدمی سب سے پہلے سچا ہونا چاہیے, اس کے اقوال میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ان کے دعوے کی مختلف تعلیمات کے فرما میں کہوں کہ پیچھے سے تم پر ایک لشکر حملہ آپ ہونے والا ہے, کیا مان لو گے؟ وہ نیچے کھڑے ہیں. دیکھیے آج مسلمان کو کتنا ماننا چاہیے, وہ کافر مان رہے ہیں. آج مسلمان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کتنا ماننا چاہیے. آج مسلمان کہتے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی, اپنی عقل میں نہیں بیٹھتی, لوگ اتنے سارے کر رہے ہیں تو پھر کیا ہے. وہاں سارے مشرکین کہہ رہے ہیں, جناب کہہ رہے ہیں لشکر آ رہا ہے, مطلب آ رہا, یعنی اللہ کے نبی کو اتنا سچا مانتے تھے کہ اگر لشکر ان کو نظر نہیں آتا تو لشکر کو اپنی آنکھوں کا دھوکہ تو مان سکتے تھے کہ ہم کو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن آپ جھوٹے نہیں, اتنا سچا مانتے تھے اللہ. اب آپ نے کائنات کی سب سے بڑی سچائی کو سمجھا. کیا کہا زنا چھوڑو, کیا کہا شراب چھوڑو, کیا کہا لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا چھوڑو, نہیں, قولوا لا الہ الا اللہ, کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی داتا بنا نہیں, کوئی بجلی کا بنانے والا نہیں, کوئی اولاد دینے والا نہیں, کوئی نفع کا مالک نہیں, کوئی نقصان کا مالک نہیں, کہہ دو لا الہ الا اللہ, تم کامیاب ہو جائے. میرے بھائیوں کیا ہوا اس کے بعد؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہی سے مخالفت شروع. جب تک محمد ابن عبداللہ بن کر سامنے کھڑے تھے آپ کو صادق اور امین لوگ کہہ رہے ہیں, لیکن جیسے ہی محمد رسول اللہ سامنے آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم, محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لے کے آ گئے. اب کیا کہا؟ مجمع میں سے ایک نے کہا کہ کوئی غیر نہیں تھا, کیا کہا؟ تبر لگا الہا, تو برباد ہو جائے الحمد للہ. کیا ہم کو یہاں یعنی سب سے بڑی تکلیف آدمی کو اگر ہو سکتی ہے تو اس کے عقیدے پر جب چوٹ لگائی جائے گی تب ہو سکتی ہے. اور اللہ کے نبی نے بغیر کسی ملامت کے خوف کے اور بغیر کسی ظلم و جاتی کے خوف کے اللہ کے نبی نے کائنات کی سب سے بڑی سچائی کے سامنے کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے یہی دعوت سارے انبیاء نے بھی دی, اور اللہ نے انسانوں کی تخلیق کا مقصد بھی یہ بیان فرمایا, اور وہاں سے سب سے پہلے عہد بھی اللہ تعالیٰ نے دیا. اور یہ بات بھی جان لیجیے کہ جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا زمین پر باقی رہے گا تب تک کائنات باقی رہے گی. جب اللہ اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے تو کائنات بھی ختم ہو جائے گی. یہ اتنی اہم چیز ہے. اس لیے سب سے پہلے توحید کو سمجھنا, سب سے پہلے توحید کو جاننا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ دیکھیے, یہ پہاڑی واد سے لے کر کے آپ آخری وقت میں جب بستر مرگ پر ہیں, آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت گزار رہے ہیں, اس وقت تک آپ کا مشن کیا ہے؟ ہاں, ایسا نہیں ہوا کہ مکہ میں تو آپ نے توحید کی دعوت دی, اور مدینہ میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین نے حکمرانی عطا فرما دی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین نے یعنی فتح عطا فرما دی, اس کے بعد توحید کا کوئی ذکر نہیں. اب عہدے بانٹے جائیں, ہاں اب دنیا کی فکر کی جائے, اب دوسرے معاملہ دیکھے جائے. نہیں, فتح مکہ کے بعد اب دیکھیے پوری لڑائی جو ہو رہی ہے 21 سال تقریباً, 21 سال, اس کے بعد اللہ تعالیٰ فتح و کامرانی کا فرمانا واقعہ اللہ میں آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. یہ 21 سال کی جو شکلت ہے, یہ 21 سال کا جو ٹکراؤ ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ بلال حبشی کیوں گھسیٹے جا رہے ہیں؟
یاسر رضی اللہ عنہ کے گھرانے والوں کو کیوں تکلیف دی جاتی ہے اور صحابہ پر کیوں مذاق اٹھائے جا رہے ہیں؟ خباب کو سولی خبیب کو سولی کیوں دی جا رہی ہے؟ خباب کو جلتے ہوئے ہزاروں پر کیوں لٹایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ سب لا الہ الا اللہ سے یہ ٹکراؤ کی صورت کیوں پیدا ہو؟ اس لیے کہ لوگ کہتے تھے انیک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ایک۔ لوگ کہتے تھے یہ بھی دیتا ہے وہ بھی دیتا ہے اسے بھی ملتا ہے اسے بھی ملتا ہے یہ بھی حاصل کرنا وہ بھی سکھا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے تھے ایک۔ ٹکراؤ کی وجہ کی ہاں۔ اور بہت سے موقع پر آپ دیکھیے، بہت سے موقع پر کیا ہوا جب میدان پلٹ گیا اللہ کے نبی ایک مقام پر اپنے صحابہ کے ساتھ چھپے ہوئے گئے تو ابو سفیان کھڑے ہوتے ہیں جو اس کو کافر ہیں، پوچھتے ہیں کیا تم میں محمد ہے؟ آواز نہیں آتی ہے، جواب نہیں ملتا۔ کیا تم میں ابو بکر ہے؟ پھر جواب نہیں ملتا۔ کیا تم میں عمر ہے؟ پھر جواب نہیں ملتا۔ کہتے چلو ان سب سے جان چھوڑی اللہ کے ساتھی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک مقام، لیکن جیسے ہی وہ کہتا ہے حبل کی جے ہو، وہ کہتا ہے آل حبل، حبل کا نعرہ بلند ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا آپ سامنے سے آپ نے فرمایا جواب دو اللہ اعلیٰ و اجل۔ اس نے سن کر کے پھر کہا لنا انسا ولا انسا لکم، تم لوگ موجود ہو اور میرے حبل کو بلا کر رہے ہو اور اللہ کا نام لے رہے ہو، کہا میرے پاس تو انسا ہے تمہارے پاس کوئی انسا نہیں۔ مشرک اپنے بتوں پر بہت خوش ہوتا ہے اور موحد جو ہوتا ہے وہ رب راضی رہتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ آخر اپنے بتوں سے محبت کرتا ہے اس لیے کمزور ہوتا ہے۔ مومن صرف ایک پر بھروسہ کرتا ہے، ایک پر بھروسہ، توحید پر ایک پر بھروسہ۔ جب اس نے کہا لا انسا ولا انسا لکم، آپ نے فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لنا، ہمارا مددگار تو اللہ ہے، تمہارا کا کوئی مددگار ہی نہیں۔ تو اب دیکھیے ٹکراؤ کیوں ہوا؟ صرف توحید، صرف لا الہ الا اللہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قائد تھے، قائد میں آپ کو کیوں مارا گیا؟ صرف لا الہ الا اللہ کی دعوت اتنی اہم ہے۔ توحید کا جاننا، توحید کا سیکھنا اور توحید کو سیکھ کر اس کو عام کرنا اتنا اہم ہے کہ سب سے پہلے یہی کام ہونا چاہیے۔ یہ کہ اگر توحید صحیح نہیں ہے، کھڑا ہوا بیج، سڑے ہوئے بیج سے جھاڑ ہو سکتا ہے؟ سڑے ہوئے بیج سے جس میں کی لگی ہو کیا درخت پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو۔ اسی لیے سب سے پہلے اللہ کے نبی نے یہی محنت ہے۔ فتح مکہ کے بعد بھی آپ دیکھیے جو بات رہ گئی، جیسے ہی اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا ہاں تو کیا کیا تھا؟ سب سے پہلا کام سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں جو بت رکھے ہوئے تھے ان کو آپ اپنی لکڑی سے گرا رہے ہیں اور آیت پر ہے یا الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، سارے کو گرا دیا۔ تصویریں بنی ہوئی تھی دیواروں پر اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کی، ان تصویروں کو مٹانے کا آپ نے حکم دیا، اور بھی شرکیاں جو چیزیں تھی ان کو اللہ کے نبی نے مٹانے کا حکم دیا، اور ہر بندے کو یہ بیان کر بندے سے بیان فرمایا کہ جو بھی اللہ جو آپ پر ایمان رکھتا ہو اپنے گھر میں کوئی بت نہ رکھے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے مشن پر بھیجا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کہ جہاں جہاں کہیں قلعے خانے بت پوجے جا رہے ہیں یا اونچی اونچی خبریں ہیں، اللہ کے نبی نے مشن دے کر بھیجا کہ وہاں لوگوں کو توحید کی دعوت دی جائے، وہاں سے ان تمام چیزوں کو بت پرستی کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، کا مشن۔ اور وہیں پر کعبۃ اللہ کی چھت پر بلال کو کھڑا کر دیا، بلال کو کھڑا کر دیا محمد رسول اللہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ کو، اور کہا بلال اب تک جو ہمارے ٹکراؤ کی جو وجہ رہی ہے آج بھی اس کی وجہ سے تم کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کے بیٹھے، جہاں پر ایک حصہ ہے مسلموں کے لیے کہ کعبۃ اللہ کوئی آئیڈل اور کوئی بت نہیں ہے، کعبۃ اللہ جو ہے یہ بت نہیں ہے بلکہ ایک صرف ہے جس کی طرف چہرہ کرنے کا اللہ نے ہم کو حکم دیا، یہ ایک پوائنٹ سینٹر پوائنٹ ہے مسلمانوں کے لیے، کوئی بت نہیں ہے۔ اگر بت ہوتا معبود ہوتا اور عبادت کے لائق ہوتا تو اس پر اللہ کے نبی بلال رضی اللہ عنہ کو کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ اور بلال میں کعبۃ اللہ کی چھت پر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس پل شکوا اور اتنی لمبی چوڑی عمارت پر چڑھانے کے لیے بلال رضی اللہ عنہ کو خصوصی اللہ کے نبی انتظام کرایا ہو، لیکن بلال چل کر کے یعنی دنیا کے گرے پڑے آدمی جو مانے جاتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے لوگوں کی نگاہ میں، اللہ کا نبی صلی اللہ بلال کرو کعبۃ اللہ پر اور اعلان کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جس دعوت کی وجہ سے، جس کلمے کی وجہ سے اس نے ہمیں نکالا تھا، آج ہم فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے ہیں تو بھی اسی کلمے کی دعوت دے رہے ہیں اور اسی کلمے پہ آج بھی ہوتا ہے۔
میرے بھائیوں یہ کچھ خاص چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ توحید ہی اصل ہے اور توحید کی دعوت کی اصل توحید کا ٹکنا ہی سب سے پہلے ہونا چاہیے اور توحید کو ہی سب سے پہلے لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے اور توحید کو قائم رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. توحید کا علم حاصل کرنا معلومات حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ ہم شرک سے بچ سکیں اور ہماری موت اللہ رب العالمین کی رضا والی موت ہو سکے. اس لیے کہ کوئی آدمی اگر شرک پر مرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت اور جو آدمی اقرار پر مرتا ہے لا الہ الا اللہ کے اور دل کی گہرائیوں سے اس بات کو مانتا اور اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کرتا ہے. ورنہ کوئی آدمی اگر بہت بڑا آدمی ہو بہت بڑا آدمی تھا اللہ کے نبی کے دور کا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا پلا کر نہیں کرتا تھا کپڑا پہناتا تھا بہت اس کا خیرات کرتا تھا. آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کا اس کا خیرات اور اس کے یہ اعمال کام آئیں گے آپ کو فرمائیں گے. اس نے کبھی زندگی میں نہیں کہا کہ میری طبیعت کیوں ہوتی وہ توحید پر قائم نہیں تھا اس کا اقرار آخرت کے دن پر نہیں تھا. اور آپ بہت اچھی مثال سمجھ سکتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کیا نہیں کیا انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گود میں کھلایا بالا پوسا پرورش کی دشمنوں کے سامنے کھڑے رہے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے باتیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آنکھ نہیں آنے دی اپنی زندگی میں اپنے جیتے تھی. لیکن جب ان کا انتقال ہوا اللہ کے نبی آخری وقت تک ان کو کہہ رہے ہیں چچا لا الہ الا اللہ کہہ لو چچا لا الہ الا اللہ کہہ لو آپ آہستہ سے میرے کان میں کہہ دو آپ پھر سے مسلمان ہو جاؤ. لیکن چچا نے لا الہ الا اللہ چچا نے کہا کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر مرا میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر مرا ہوں اور کہا کہ مجھے آگ برداشت نہیں ہے نار برداشت ہے. لوگ کیا کہیں گے یہ برداشت نہیں لوگوں کی باتیں برداشت نہیں ہے مجھے نار اور جہنم برداشت ہے. اس حالت میں اس کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی دل برداشتہ ہوئے کہ بغیر ایمان میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا اللہ تعالیٰ اللہ یعنی ہمیشہ آپ اس کو ہدایت دینا چاہیں گے. ہدایت دینا یہ ہمارا کام ہے. آپ کا کام راستہ بتانا ہے دل کا پھیرنا کان تک پہنچانا آپ کا کام ہے دل تک پہنچانا ہمارا کام ہے. آپ کا کام دل کا پھیرنا نہیں دل تک پہنچانا نہیں. اللہ کے رسول لا الہ الا اللہ کے بغیر دنیا سے گئے سب سے ہلکا عذاب ان کو دیا جائے گا قیامت کے دن جہنم میں وہ ہوں گے اور ان کے پیر کے نیچے 2 آگ کے انگارے رکھے جائیں گے جس سے ان کا سر کے اندر جو دماغ ہے وہ سر کھلا رہا ہے. میرے بھائیوں اگر لا الہ الا اللہ نہیں کہا کسی نے چاہے تو نبی بن اس کو نبی نہیں بچا اس کو یہ خدمتیں اور یہ معاملات اور یہ محنتیں کام نہیں ملتی ہیں. اس کے علاوہ مثالیں بہت ساری ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی مثال ہے قیامت کے دن کیا حشر ان کا ہوگا. لیکن اگر کوئی نبی کا رشتہ نہیں بیوی ہے لیکن توحید پرست نہیں ہے لیکن اگر کوئی انتظار نہیں ہے بوڑھا آ رہا اللہ کے نبی کے پاس اتنا بوڑھا کہ جھک چکا ہے اس کی بھویں آنکھوں کے نیچے گر رہی ہیں اور کہتا اللہ کا نبی بہت بڑا خطا کر بہت بڑا گناہگار اتنا بڑا گناہگار ہوں کہ اگر لوگوں پر میرے گناہوں کو بانٹ دیا جائے تو سب کے سب برباد ہو جائے. کیا میری بخشش ممکن ہے کیا میری بخشش کی کوئی صورت ہے. آپ نے فرمایا کیا تم اسلام لائے ہو. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا اللہ نے میری ساری خطائیں اللہ کے نبی چھوٹی بڑی سب جان کرتی ہوئی انجان میں ہوئی سب اللہ کے نبی نے فرمایا کیا اللہ نے تیری ساری خطاؤں کو معاف بھی کر دیا ہے اور تیری خطاؤں کو نیکی سے بھی بدل دیا. کوئی رشتہ داری نہیں لیکن لا الہ الا اللہ کا کلمہ اور توحید کا سچا اقرار اس کو فائدہ پہنچا رہا ہے. لیکن چچا ہے توحید کا اقرار نہیں کیا فائدہ نہیں. اس لیے میرے بھائیوں توحید کو سیکھیں اور ہم اور جو لوگ بھی توحید کو اولویت دیتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے اور بات مثال وہی کہ کڑے ہوئے پیچھے درد نہیں ہے. اگر پلر مضبوط نہیں ہے میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے سورہ ابراہیم کی آیت ہے 23 اور 24 نمبر کی. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ضرب اللہ علم ذرا کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت. اگر جڑ مضبوط نہیں ہے تو درخت بھی مضبوط نہیں ہوگا. اگر بنیاد اور پلر مضبوط نہیں ہے بلڈنگ تو کھڑی ہو رہی ہے لیکن پلر آپ بھول گئے آج کل واقعات بلڈنگوں کی گرنے کی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے تمام انسانوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ صحیح دین کی سمجھ فرمائے. دیکھیے یہ جو آج دیکھ بنیاد مضبوط نہیں اگر بنیاد مضبوط نہیں ہے تو اتنی اونچی بلڈنگ کی رات ہے وہ ایک لینڈنگ گرنی. ویسے ہی اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے توحید نہیں معلوم ہے عقیدے میں عبادات میں شرک کی ملاوٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کی اعمال کا اللہ کیسے
اس لیے دعوت یہی دی جاتی ہے، اور سارے انبیاء اور خصوصی طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، اور مکہ فتح ہو جانے کے بعد بھی اور مدنی زندگی کے اندر بھی اگر آپ نے کچھ نہیں دیکھا تو آپ نے خاموشی نہیں رکھی۔ چلو ٹھیک، ایک آدمی نے آپ کے سامنے آ کے کہا ماشاء اللہ بشیر، آپ چاہیں اللہ چاہے، اللہ چاہے اور آپ چاہیں، آپ نے فرمایا اجازت واللہ عدلا، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ قل ماشاء اللہ وحدہ، یہ کہو کہ جو اللہ اکیلا چاہتا ہو۔ اب دیکھیں صحابی ہیں، آپ سے صحابی ہیں، اور وہ کہہ دے رہے ہیں اسلام کی بات۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات بیان کی، آپ تو بعض ان کے سکھاتے تھے، ایک شخص نے کہا ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد ضل، اللہ کے نبی کے انتقال سے بیان کیا، جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ہدایت کا فقد رشد واہتدی، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی، جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی وہ ہدایت پا گیا، سیدھے راستے سے لگ گیا، کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد کہا ومن یعصہما، جس نے دونوں کی نافرمانی کی فقط ضل وغوا، وہ گمراہ ہو گیا، راہ میں بھٹک گیا۔ آپ نے فرمایا کیسا عجیب خطیب ہے تو، ایسی بات کیوں کر رہا ہے؟ کیا غلطی کی تھی؟ باریکی دیکھیے، پہلی جملے میں کہا جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، تو آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ اوپر راضی تھے، لیکن جب بعد میں کہا ومن یعصہما، جس نے دونوں کی نافرمانی کی، آپ نے فرمایا ایسا مت کہو، بلکہ کہو ومن یعص اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کو الگ الگ بیان کرو۔ اتنی بات یہ ہے کہ اللہ اور رسول ایک نہیں ہے، اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، اللہ معبود ہے، رسول عبد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا باریکی سے کہ میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کرنا، مجھے اپنی شان میں میری شان میں ایسے گلو نہ کرنا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے گلو کیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ اس لیے کہ آپ اقرار کرا رہے ہیں تو رسالت کا اقرار بعد میں کرواتے ہیں، اپنیت کا بندہ ہونے کا اقرار پہلے کرواتے ہیں۔ کلمے میں کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ کے بعد رسول ہوئے، پہلے جو آپ کو ہونے کا بندہ ہونے کا اقرار، اس کے بعد رسول ہوئے۔ میرے بھائی باتیں بہت ہیں انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں، اور اللہ نے توفیق دی تو باتیں کھل کر آپ کے سامنے آئیں گے۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم توحید کو سمجھیں اور اس بات کو جاننے کہ وہ توحید کیوں ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ توحید پر ہمیں قائم رکھے، اس کی ہم سب کا خاتمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کے کمالات میں، ہر چیز میں اکیلا جاننا، اکیلے اس کی عبادت کرنا، اس کی عبادت کرنا اسی کے لیے کرنا، یہ بات یاد رکھیے، عبادت اسی کی کرنا اور اسی کے لیے کرنا، عبادت تو اسی کی کر رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں اس کے لیے، صدقہ کر رہے ہیں، صدقہ مطلب رب العالمین نے کہا ہے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، نماز پڑھنا، صدقہ کرنا کا حکم دیا، کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ عبادت اس کی اور اسی کے لیے، ہر عبادت کو اللہ نے مشروع فرمائی ہے، جس کا ہمیں حکم دیا ہے، ہر عبادت اس کے لیے بجا لائی جائے اور جیسے اس نے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے زندگی گزاری جائے۔ اسی کا نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت، اور یہی توحید ہے جس کی دعوت دینے کے لیے سارے انبیاء کو اللہ نے بھیجا، اور محمد رسول اللہ کی تشریف لائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے عقیدوں کو درست کریں اور ہر طرح کے شرک سے، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے خفی ہو جلی ہو، ہر طرح کے شرک سے اپنے آپ کو ہم بچانے کی کوشش کریں۔ زندہ رہے اللہ تعالیٰ اسلام و ایمان کو زندہ رکھے، خاتمہ ہو ہمارے بہت زندگی کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے فضل و برکات سے، اس کی برکتوں اور رحمتوں سے فیضیاب ہونے کا توفیق عطا فرمائے۔ سستی سے نفرت سے ماہر کے اللہ ہماری بات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت زندگی کو قبول فرما، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم۔